गलिवर्स ट्रैवल्स की समरी हमारे पिछले लेक्चर का हिस्सा थी और आज का लेक्चर हमारा गलिवर्स ट्रैवल के एनालिसिस से आगे शुरू होगा। और गलिवर्स ट्रैवल्स का एनालिसिस हमारे स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 9 पे जहाँ पे एनालिसिस की हेडिंग दी हुई है वहीं से आगे आज हम अपनी डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कोट की हुई है, एक सेंटेंस, ऑलमोस्ट एक सेंटेंस है जिसको मैंने कोट किया है कि इस किताब के अंदर बेसिकली देखा जाए तो एक ट्रैवल है, ट्रैवलिंग टू सम रिमोट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स। ठीक है, बात इस चीज़ पे की हुई है कि दुनिया के कुछ रिमोट कंट्रीज का सफ़र है जिसको लैम्यूल गलिवर ने अपने एसे के अंदर 4 पार्ट्स में लिखा, जो कि पहले सर्जन था, फिर उसके बाद बहुत सी बहरी कश्तियाँ जो थीं, बड़े बड़े जहाज जो थे, उनका वो कैप्टन था, लीडर था। और यही दरअसल ये जो मैंने सेंटेंस बोला है ये बेसिकली इस सैटिरिकल बुक का जो है टाइटल हुआ करता था। स्टार्टिंग में जोनाथन स्विफ्ट ने इस किताब को ये टाइटल दिया था कि ट्रैवलिंग टू सम रिमोट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स, एन एसे बाय लैम्यूल गलिवर, फर्स्ट सर्जन देन अ कैप्टन ऑफ सेवरल शिप्स। ये पहले इसका टाइटल हुआ करता था। तो इसको जोनाथन स्विफ्ट ने यानी कि पहले उसने 1720 में कंसीव किया, उसके बाद 1725 और 26 के दौरान इसको रिलीज किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि ये इसके अंदर उसने एक आर्टिस्टिक इमेज उसने प्रोटैगनिस्ट की दिखाई। एक इंग्लिश सर्जन है और साथ साथ सेलर भी है, जो कि 17th सेंचुरी इंग्लिश प्रोज से ओरिजिनेट करता है और वो दरअसल उस इरा के हिसाब से जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में ट्रैवलर्स की दास्तान सुनाने के लिए जोनाथन स्विफ्ट ने इस्तेमाल किया। लैम्यूल गलिवर उसका नाम है। राइटर का जो इन ट्रैवल्स का जो ऑथर है, उसने ये उम्मीद की थी कि इस किताब की पब्लिकेशन से जो यंग नोबल लोग हैं उनको सोशल वॉइसेस रिमूव करने में मदद मिलेगी। लेकिन किताब के पब्लिश होने के बाद उसने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया, कंक्लूड कर लिया कि ह्यूमैनिटी जो है उसको ठीक नहीं किया जा सकता। और इसी थॉट के साथ उसने जो है वो लेटर फ्रॉम कैप्टन गलिवर टू हिज रिलेटिव रिचर्ड सिम्पसन, इस एक लेटर इस थॉट के साथ उसने एक्सप्रेस किया, जिसमें उसने ये सारी बातें लिखी। और वहीं उसने ये बात की कि वो दरअसल यूरोपियन सोसाइटी के पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहा है। एनालिसिस की हेडिंग के नीचे पेज नंबर 9 पे मैं तीसरा पैराग्राफ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पहला मुल्क जिसकी वॉयज पे वो निकलता है गलिवर, वहाँ पे उसको एक खौफनाक तूफान का सामना करना पड़ता है और उसकी शिप को उसकी शिप जब वो डूब जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तूफान उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, वो लिलीपुट में जा पहुँचता है। इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक हेनरी मोरली के मुताबिक वर्ड लिलीपुट जो है स्विफ्ट ने 2 अल्फाज से निकाला, 2 रूट्स हैं उसके, लिली एंड पुट। लिलीपुट यानी कि लिली मीन्स स्मॉल, पुट जो है ये वर्ड उससे उठा, लेटिन से उठाया, लिली स्मॉल इंग्लिश से, यानी कि 2 मुख्तलिफ अल्फाजों का ये मुरक्कब है, एक लिली का और दूसरा पुट का। लिली जो उसने इंग्लिश से उठाया और पुट उसने लेटिन वर्ड पुटीडियस यानी स्पॉइल्ड। सो लिलीपुशन को आथर ने इस किताब के अंदर जब डिपिक्ट किया तो हमें पता चलता है कि ये यूरोपियन से इनडिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि उनके ऊपर भी उन्हीं की तरह है, एक बादशाह उनके ऊपर हुकूमत करता है। सोशल सिस्टम जो है उसके अंदर अरिस्टोक्रेसी, बॉर्जे और पीजेंट्स मौजूद हैं और स्टेट जो है वो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को बड़े मोहतात अंदाज में मॉनिटर करती है। एनालिसिस की हेडिंग के नीचे 4th पैराग्राफ पे बात करूंगा, पेज नंबर 9 पे। गलिवर की यहाँ पे मौजूदगी
लिलीपुट के रहने वालों के लिए एक सरप्राइज की वजह बनती है, लेकिन उसके बाद जब उनको उसकी अच्छी इंटेंशंस का पता चलता है, उसके अच्छे नेक इरादों के बारे में इल्म होता है, तो वो उसको अपनी सल्तनत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वो उनके लिए दरअसल सात वाली आइलैंड के खिलाफ एक हथियार के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। पड़ोसी आइलैंड का नाम है बेल्फास्को। इन दोनों ममालिक के दरमियान जो दुश्मनी है उसको गलिवर ने मुख्तलिफ अप्रोचेस से उसने दिखाया। उसने कहा कि इन दोनों के दरमियान दुश्मनी की वजह यही है कि एक कहता है कि उसको अंडे को किस शार्प एंड से काटा जाए, और दूसरा कहता है उसको ब्लंट एंड से काटा जाए। बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन, ये दोनों ममालिक इस नाम से पुकारे जाते थे। और इन ममालिक का आपस में झगड़ा ही बेसिकली ये था कि अंडे को किस तरफ से काटा जाए। और इस तनाज़े की बुनियाद पे ही आगे सिलसिला आगे बढ़ता है। वो उस दुश्मनी को आगे बढ़ाने के लिए अपने दुश्मन को काबू रखने के लिए वो लैम्यूल गलिवर का सहारा लेते हैं। और यहाँ जब आप इस चीज़ को देखते हैं, इन दोनों के दरमियान इस झगड़े को, तो दरअसल ये झगड़ा, इस झगड़े के पीछे जोनाथन स्विफ्ट ने आपको कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के दरमियान स्ट्रगल को भी दिखा दिया कि बाज़ाहिर ये झगड़ा बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन का है, लेकिन हकीकत में ये झगड़ा उसने क्रिश्चियन मज़हब के दो सेक्ट का आपस में जो झगड़ा है उसको उसने इस किताब के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। लिलीपुट के अंदर इसके अलावा यानी कि और भी बहुत से झगड़े हैं, जिनमें से जो ट्रेमेस्कनव और सेल्मेस्कनव, इन दोनों के दरमियान, ये दो पार्टीज हैं, वहाँ पे इनके दरमियान भी झगड़ा है। एक हाई हेंचमैन है, दूसरे लो हेंचमैन है। सो हाई हेंचमैन और लो हेंचमैन बेसिकली जो है वो इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी की डिवीजन है। कौन सी डिवीजन है? हाई हेंचमैन एंड लो हेंचमैन, बिग एंड टोरी पार्टीज। पहले हमने बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन की बात की, तो उसके हिसाब से उसने जोनाथन स्विफ्ट लिलीपुट के अंदर उसके हिसाब से वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट को तंज का निशाना बना रहा है। लेकिन जब हाई हेंचमैन एंड लो हेंचमैन की बात करेंगे तो फिर बिग एंड टोरी पार्टीज, उस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको तंज का निशाना बनाया जा रहा है। तो साथ साथ जब आप देखते हैं कि वहाँ पे जो बादशाह है, उसका लिलीपुट का जो बादशाह है वो दरअसल किंग जॉर्ज II ऑफ इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। लिलीपुट खुद इंग्लैंड है। लिलीपुट एक छोटा सा इंग्लैंड है, और वहाँ पे अगर इस किताब को अच्छी तरह पढ़ा जाए तो ऐसे लगता है कि वहाँ पे दो तरह के झगड़े चल रहे हैं। एक रोमन कैथोलिक का झगड़ा है और दूसरा बिग एंड टोरी पार्टीज का आपस का तनाज़ा है। और इन सब के ऊपर जो कंट्रोल रखा हुआ है वो बादशाह सलामत है, और बादशाह सलामत के बारे में भी उसने बात कर ली है। और उसके साथ साथ आपको उसने हमें ये भी बताया जा रहा है कि बादशाह जो है वो अपनी जो हुकूमत है, यानी कि लिलीपुट इंग्लैंड है और जिसके अंदर इंग्लिश स्टेट एजेंट्स जो है वो जो कि ख़ास तौर पे आपको वहाँ पे पता चलता है उस इवेंट पे जब वो गलिवर के पॉकेट्स की तलाशी कर रहे होता है, तो उस वक्त दरअसल यही दिखाता है कि इंग्लिश स्टेट के जो एजेंट्स हैं वो इस वक्त और साथ साथ सीक्रेट कमेटी जो है वो जैकोबाइज एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रही हैं। तो जायंट्स का वतन है, जायंट्स का मुल्क है, बोने, बेसिकली बोने है ना। तो यहाँ उसने अपने इंग्लैंड को बोनों के सूरत में दिखाया। उसने इंग्लैंड के अंदर मौजूद बादशाह को भी तंज का निशाना बनाया, और उसके साथ साथ उसने मज़हब के दो जो मेजर जो स्कूल ऑफ थॉट थे उनको भी उसने अपने तंज की भीड़ चढ़ाया। और मज़ीद बरा उसने अपने मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को भी तंज का निशाना बनाया है। पेज नंबर 9 पे अगले पैराग्राफ की जानिब बढ़ेंगे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगले जायंट्स के कंट्री की, ब्रॉबडिंग नेक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे गलिवर जो है वो मिड गेट है, छोटा है, और मेन कैरेक्टर से वो
جو مین کریکٹر ہے بیسیکلی اس کے ساتھ ایکسیڈنٹلی اس کی ملاقات ہوتی ہے ایز للی پٹ. یہاں پہ وہ للی پٹ کی صورت میں ان کو ملتا ہے. جیسے وہاں وہ للی پٹ ہے اور یہ بڑا ہے, اور یہاں پہ یہ للی پٹ ہے اور وہ بڑے ہیں. یہ ایک ان نون کانٹیننٹ کی جگہ ہے. باقی سیلرز کے ساتھ یہاں پہ یہ فریش واٹر کے لیے یہاں پہ پہنچا, اور اس کو ایک چھوٹا سا اینیمل سمجھا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے لیے یہ ایک سورس آف فن بن جاتا ہے. زیادہ تر ٹائم یعنی کہ ان کا جو بادشاہ ہے وہ پیلس میں آتا ہے, جہاں پہ جو گلیور ہے وہ زیادہ تر ٹائم ملکہ کو انٹرٹین کرنے میں گزارتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے ساتھ باتیں کرنے میں. اتنا چھوٹا سا بونا سا آدمی جب ان کو ملتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں. اور the later listens attentively to Gulliver's stories about the judicial. Gulliver ان کو اپنے ملک کا جوڈیشیل, فائنینشیل اور ملٹری سسٹم کے بارے میں ان کو معلومات فراہم کرتا ہے, جو کہ براڈنگ نیک کے ملک کے لوگوں سے بالکل مختلف ہے. للی پت جو ہے وہ براڈنگ انگلینڈ کے لوگوں جیسا ہے, لیکن براڈنگ نیک جو انگلینڈ کے لوگوں سے بالکل مختلف ہے. ایک اس نے ملتا جلتا دکھایا تو دوسرا وطن ایسا ہے جو اس کا بالکل اپوزٹ ہے. تو یہاں پہ اس کو وہ اپنے ملک کی کہانیاں سناتا ہے. جائنٹس کا جو ملک ہے یہ وہ بڑی مشکل سے اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ کیسے ایک اتنا چھوٹا سا انسان جو ہے اس کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرے گا, اس طرح کے انجسٹ لاز بنائے گا اور ایک دوسرے کے اوپر جنگیں مسلط کریں گے. گلیور کا پروپوزل یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ساتھ ساتھ ملے گا کہ وہ گن پاؤڈر کے بارے میں ان سے بات کرتا ہے, کہ گن پاؤڈر کے بارے میں کہ میں آپ کو گن پاؤڈر بنانا سکھا سکتا ہوں, اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے گلیور. تو وہ آگے سے کنگ جو ہے وہ غصے میں, ہارر میں آ کے, خوف میں آ کے اس کی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ فار sovereign and simple farmer whose work is valued more than the work of a whole imperial majesty, such a formidable weapon is of no use. وہ کہتا ہے ویپن کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ یہاں اس نے بیٹھ کے اپنے ملک کو یہاں پھر اس نے طنز کا نشانہ بنایا. اس نے یہاں پہ دکھایا کہ اس کے ملک کے باسی دراصل انسانوں کو کس طرح ختم کرنے میں مصروف ہیں, اور کس طرح وہ ایسی چیزیں تیار کر رہے ہیں جیسے گن پاؤڈر ہے, یا اس طرح کوئی اور جو زہریلے ہتھیار ہیں وہ چیزیں وہاں پہ تیار کی جا رہی ہیں. پیج نمبر 9 پہ ہم سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہم فردر بات کریں گے کہ جائنٹس آر ڈران بائی گلیور ایز سمپل اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ پیپل, کہ وہ دکھاتا ہے کتنے سادے ہیں اور مٹے مٹائے لوگ ہیں, اور وہ لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ لاجک آف تھنکنگ ان کے اندر موجود ہے, اور جو کہ دراصل مورالٹی, ہسٹری اور پوئٹری اور میتھمیٹکس کے نالج پہ بیس کرتا ہے, اور انہی چیزوں کو وہ اپلائیڈ سینس میں ایکسکلوزیولی استعمال کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جنیتن صرف یہ بھی بتاتا ہے کہ براڈنگ نیک کے لوگوں کے لیے ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کی ضرورت نہیں ہے, قوانین کی طرح جس کی وربل لینتھ جو ہے وہ نمبر آف لیٹرز یا لوکل الفابیٹ سے زیادہ انکریز نہیں کرتی. So comments to the laws of giants not only are absent, they are also considered great crime. یہ قوانین کے خلاف بولنا وہاں پہ بالکل موجود ہی نہیں ہے, لوگ نہیں بولتے, اور اگر کوئی بولے تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے, بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ براڈنگ ایکٹ کے اندر کوئی سول یا کرمنل پروسیڈنگ نہیں چل رہی, عدالتوں کے اندر کوئی سول یا کرمنل کیس نہیں چل رہا. تو اس کے بعد آگے ہم پیج نمبر 9 پہ آخری پیراگراف کو الیبوریٹ کریں گے کہ گلیور کا جو سٹے ہے جائنٹس کی کنٹری میں, وہ آتھر کو یہ موقع دیتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ بیسیکلی ہیومن باڈی کے بارے میں بات کریں, ایک ان ایکسپیکٹڈ سائڈ سے ہیومن باڈی کے بارے میں بات کریں, کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو ٹائنی ہیرو ہے, چھوٹا سی ہیرو ہے, وہ ایک he looks at a terrible female breast, thick hairs on the skin, huge pores and nightmarish pigment spot under a magnifying glass. The nipple on which the ladies of the court put
Gulliver seems to him disgusting. Hero understands how conditional everything is in this world, because upon closer inspection women will not be charming as it seems at first glance. تو یہاں پہ بیسیکلی وہ فیمینن بیوٹی کی بات کر رہا ہے کہ وہ کیسی نظر آ رہی ہیں. انفیکٹ وہ کہتا ہے کہ جب فرسٹ کلاس میں جتنی خوبصورت نظر آ رہی ہیں قریب سے جب دیکھیں گے تو کتنا کوئی بدا نظر آتا ہے. تو یہ بھی اس نے ایک تنقید کی, اپنے نظام کے اوپر تنقید کیا کہ جو لوگ دور سے اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں, گورے آپ دیکھیں یا گوریاں جو دیکھیں بظاہر کتنی خوبصورت نظر آتی ہیں, لیکن جب قریب سے جب دیکھیں یا ان کو اندر سے خریدا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر بھی یہ کون کون سے مسئلے مسائل ان کے ساتھ ہیں. اس تیسرے جرنی کے اندر جو ہے وہ ہیومینٹی کے 3 اٹرنل پرابلمس کو جونیتھن سوئفٹ نے ایکسپوز کیا ہے, اور یہ پرابلمس ہم پیج نمبر 10 پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ 3 بلٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. 3 پرابلمس اس نے ڈسکس کیے. پہلا پرابلم کیا ہے کہ سائنس اور لائف کے درمیان ریلیشن شپ اس نے دکھایا کہ جہاں پہ سائنس سورس بیانڈ دا ریچ آف میئر مارٹلس, اور لائف جو ہے وہ slowly goes on as usual, more and more plunging into ignorance and poverty. کہ لینڈ آف لپوتا جو ہے اس کو ارسٹوکریسی اس کے اندر جو ہے نا ارسٹوکریسی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, پاپولیٹڈ بائی ارسٹوکریسی obsessed with astronomy and geometry, کہ وہ لوگ اسٹرانومی اور جیومیٹری میں بڑی مہارت رکھتے ہیں, بڑا اس کو شوق سے پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں. یہاں پہ اس نے جونیتھن سوئفٹ نے سائنس اور انسانی زندگی کے درمیان ریلیشن شپ کو دکھایا. اور اس کے بعد دوسرا اس نے ہیومینٹی کی ڈی جنریشن کو دکھایا کہ گلب ڈراپ کی آئی لینڈ کے بارے میں جب اسے پتہ چلتا ہے جہاں کے انہیبیٹنٹس جو وزرڈز ہیں, اور وہ اسے جو ہے وہ ہسٹوریکل پرسنالٹیز اور آرڈینری یورپینز کے درمیان وہ اسے جب وہ اسے بلاتے ہیں سمن فار ہم ڈیڈ ہسٹوریکل پرسنالٹیز اینڈ آرڈینری یورپینز, کہ وہ اسے پرانے یورپینز کے بارے میں اسے بلاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, اس کے بعد ان کے بارے میں اس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں. تیسری چیز اس وائج کے اندر آپ کو ملے گی امورٹیلٹی کی فیوٹیلٹی, کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اگر اسی چیز کی اگر امید رکھے, یہی خواہش رکھے, یہی دعائیں کرے کہ اس کو موت نہ آئے, تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب وہ کہے گا کہ مجھے موت آ جانی چاہیے. اور جب وہ لوگ مرتے ہیں تو وہ دھانے مار مار کے روتے ہیں کہ اس کی یہ کیوں نہیں مرا. مطلب ایک انسان کی عمر کا ایک لمحہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ زندگی سے عاجز آ جاتا ہے. کب تک اس نے زندگی گزارنی ہے, جب اس کے اندر اتنی ویکنیس پیدا ہو جائے لیکن زندگی اس کو دے دی جائے. آپ اس کو اس طرح بھی دیکھیں, آپ ہی اپنے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ہی اگر یہ دے دیے جائے, زندگی اس طرح دی جائے تو کیا ہوگا. آپ بوڑھے ہیں, چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں, بہت سی بیماریاں لگی ہیں, موت نہیں آ رہی, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خود موت کی دعائیں کریں گے. میزریبل اولڈ ایج کی بات کی ہے کہ جہاں پہ فزیکل اور مینٹل پاورز نہیں ہیں. اب یہاں پہنچ کے امورٹیلٹی فیوٹائل ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, موت آنی چاہیے. گلیور اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ, سائنس کی جو کنٹینیوس ڈیولپمنٹ ہے یا علم کا جو حصول ہے وہ اٹرنل لائف سے پیچھے رہ جاتا ہے. کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتاتا ہے کہ لگنا کے لوگ جو ہے نا وہ 80 ایئر سے دے نو فار سرٹن دیٹ آفٹر 80 ایئرز نیچر ٹیکس اٹس اون, کہ 80 سال کی عمر کے بعد فطرت جو ہر چیز کو کنٹرول کر لیتی ہے. اسٹالبرگ کے لوگ جو کہ امارٹل ہیں وہ اس زمین کے اوپر جو ہے وہ سب سے انہیپی لوگ ہیں, ناخوش لوگ ہیں. اسی طرح نہ ان کی جوانی نہ ان کی موت, نہ ان کے لیے جوانی اویلیبل ہے نہ ان کے لیے موت اویلیبل ہے. ان چیزوں کی ایبسنس کی وجہ سے وہ پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں. پیج نمبر 10 پہ ہم آخری پیراگراف دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ میں چوتھے وائج کے بارے میں بات کروں گا. اسی کے ساتھ ہمارا انالیسس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا کہ ہیومن کرٹیسزم کا ایپوتھیسس اس نے 4th پارٹ میں دیا ہے, جس میں پروٹیگنسٹ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہارسز کی دنیا میں جاتا ہے, اور اس دنیا کا نام ہے بیسیکلی اس دنیا کا نام ہے ہائی ہیننمز اس کو بولتے ہیں. یہاں پہ غلطی سے براڈنگ نیگ لکھا ہوا ہے, کائنڈلی اس کو اپنے پاس چینج کر لیجیے گا. پیج نمبر 10 پہ آخری پیراگراف میں یہ جو براڈنگ نیگ لکھا ہوا ہے یہ ہیننمز ہے. تو یہ ہیننمز کے نام سے ہی ہے, یعنی کہ براڈنگ نیگ تو اس سے پچھلا وائج تھا نا,
تو ہینینمز ہے بیسیکلی یہاں پہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ لوکل اسٹیٹ یہاں پہ جیسے میں نے بات کی انٹیلیجنٹ ہارسز اس کو چلا رہے ہیں, ان کی آواز سے اس نے بتایا کہ ہینینمز ہے یہ. So the local state is distinguished by an even simpler device than Hinenam. کہ لوکل اسٹیٹ کو ایک سمپلر ڈیوائس سے چلایا جا رہا ہے, اور ہینینم کے لوگوں کے, ہینینم میں بسنے والوں کی بیسیکلی یعنی کہ ہارسز کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. ہارس کی لینگویج اتنی رچ نہیں ہے جتنی انگلش ہے, لیکن وہ اس قابل ضرور ہے کہ وہ اپنی تھاٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں. ہارسز کی اس دنیا میں گلیور جو ہے وہ ایک سب سے ڈسکسٹنگ کیریکٹر سمجھا جاتا ہے, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے ریزنیبل ویریئنٹ آف لوکل ایکٹس سملر ان پارٹ ٹو منکیز پارٹلی ٹو ڈی جنریٹ پیپل. کہ وہ منکیز کی طرح ہے, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں دوسری طرف جو دوسرے ہیں نا ڈی جنریٹڈ, ان کو یاہوز کا نام دیا گیا کہ وہ یاہوز کی طرح ہے اور انہی کی طرح لگتا ہے, وہ بھی جس طرح وہ ڈی جنریٹ ہے یہ بھی ڈی جنریٹڈ ہے. ہیرو کے اندر, ہیرو جو ہے وہ یہاں پہ اس ناول کے اندر یعنی کہ اس پارٹ کے اندر وہ یورپینز کے اندر بھی یہی خامیاں دیکھتا ہے, اور یہ ساری خامیاں منڈین فارم میں نظر آتی ہیں. تو یہاں آ کے اس کو پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آخری وائج میں اسے پھر کہا جاتا ہے, اسے خود کہا جاتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. پہلے وہ یہی فیصلہ کرتے ہیں ہینینمز کے یاہوز کی آبادی کو کنٹرول کس طرح کنٹرول کیا, ان کو کنٹرول کر دیں, ان کی آبادی آگے نہ بڑھے تاکہ یہ لوگ ختم ہو جائیں. کہ وہ لوگ ان کی مصروفیات کے بارے میں نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ ان کی مصروفیات کیا تھیں, کہ وہ صرف کیا کہتے ہیں کہ ان ایکٹیو لائف تھی, لیزی لائف تھی, اور وہ دنیا کے عیاشیوں میں مست تھے. تو اس چوتھے پارٹ میں اس نے بیسیکلی یورپ کے لوگ, انگلینڈ کے لوگوں کی جو دنیا کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے, جو ان کی مصروفیات ہیں, ان کو بھی اس نے طنز کا نشانہ بنایا. اور یاد رکھیں کہ یہاں پہ اس کی جو سٹائر وہ بڑی سخت ہے اور بڑی شدید سٹائر ہوتی ہے. تو یہ تھا ہمارا اس کتاب کا انالیسز, گلیورز ٹریولز کا انالیسز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.